بسم الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ سامعین خیریت سے ہوں گے۔ انسان میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہے۔ حضرت علامہ محمد اقبال نے فرمایا ہے، حسن اخلاق سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ ایک اور جگہ علامہ اقبال نے فرمایا، عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ میرے عزیزوں، اب آپ تک یہ پیغام پہنچانا ضروری بن گیا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، ہمارے معاشرے میں سے اخلاقیات ایسے ختم ہو رہی ہیں جیسے ابلتا ہوا پانی ہوا میں فنا ہو رہا ہے۔ آیا ہے، مجھے تم میں سے محبوب ترین اور قیامت کے روز میرے قریب ترین وہ لوگ ہوں گے جو اخلاق کے لحاظ سے عمدہ ترین ہیں۔ قیامت کی نشانیاں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں، اس کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ ہم ان برائیوں سے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی تھی، ہم ان سے بچیں۔ بدقسمتی سے مسلمان معاشرے میں بد اخلاقیاں بہت تیزی سے ایک وبا کی طرح پھیل رہی ہیں۔ میں کافی وقت غیر مسلم معاشرے میں رہا، لیکن ان کی اخلاقیات کو دیکھ کے خواہش ہوئی کہ کاش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں نے محمد کے اخلاق اپنائے ہوتے۔ کاش حسین کے ماننے والوں نے حضرت حسین کی تعلیمات یاد رکھی ہوتی۔ احادیث سے ثابت ہے کہ برے اخلاق انسان کی عبادتوں کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ آج ماں باپ کی نافرمانی، ازواج سے بدسلوکی، اساتذہ کی بے احترامی، بڑوں کی بے عزتی، چھوٹوں پر بے رحمی، غیبت کی لذت، غصے کی آگ کا بھڑک کر شر فساد میں بدل جانا، لوگوں کا مذاق اڑا کے ان کی دل آزاری کرنا، اور دل آزاری کرنے کے بعد خدا سے اپنے لیے دعا کرنا، دو مسلمانوں کی لڑائی کو روکنے کے بجائے اس سے لطف اٹھانا بہت عام ہو گیا ہے۔ ہم انسان کی بنائی ہوئی تعلیم کو 10 سے 18 سال تک حاصل کرنے کے باوجود کسی مسلمان سے بات کرنے کا طریقہ نہ سیکھ سکے۔ ان سب برائیوں کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا۔ بچپن سے جوانی تک ایک انسان شاید سینکڑوں کتابیں پڑھ لیتا ہے، کئی امتحانات سے گزر جاتا ہے، 30 سے 40 سال تک کی عمر کو بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن خدا کے کلام کو پڑھنا بھول جاتا ہے۔ جس طرح آج کل بد اخلاقیاں پھیل رہی ہیں، اب ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کے اخلاق درست کریں، اخلاق درست کریں اپنے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اخلاق تولے جائیں تو باقی اعمال بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیں۔ آج کل آپ ساروں نے خود دیکھا ہوگا کہ جب آپ تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں یا کہیں ہسپتال میں چلے گئے یا مسجدوں میں چلے گئے، ہر دوسرے یا تیسرے بندے میں بد اخلاقی کا مسئلہ ہے، بد زبانی کا مسئلہ ہے۔ اب یہ جو برائی ہے یہ تو بہت عام ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ عام تو ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں بہت بڑا جو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو باقی اعمال جو ہم لوگوں نے محنت سے کیے ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ ہمارے بیچ میں وہ لوگ، وہ مسلمان جو ماشاءاللہ اچھے اخلاق سے واقف ہیں، جن میں صبر کا مادہ پایا جاتا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ ہر بندے تک اچھے اخلاقیات پہنچائیں۔ ہماری وجہ سے اگر ایک بندہ بھی صحیح ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے 100 بندوں کو صحیح کر دے، اور اگلے 100 بندے صحیح ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے 1000 بندے صحیح ہو جائیں، اور ہم ایک اچھا مسلمان معاشرہ بننا شروع ہو۔ ہر وہ بندہ جس کے پاس اخلاقیات کا علم ہے، کم از کم وہ بندہ اپنے اخلاقیات نہ کرے۔ مجھے پتہ ہے کہ کبھی کبھی بندوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، نہیں برداشت ہوتا، لیکن آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ کم از کم جو احادیث میں جو خوشخبریاں آئی ہیں، جو بشارتیں ہیں خوش اخلاق انسان کے لیے، وہ کتنی زیادہ ہیں۔ لیکن سب سے بڑی جو چیز یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اخلاق ٹھیک رکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے بندے کے اخلاق اچھے ہو جائیں اور یہ ایک چین ری ایکشن بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اخلاق درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے میں بڑھتی ہوئی بد اخلاقیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا